ہم امید کرتے ہیں کہ آپ جیسے ذمہ دار شہری قانون نافذ کرنے والی اداروں کی گرفت میں نہیں آئے۔ تاہم یہ جاننا ضروری ہے کہ شہری ہونے کے ناطے آپ کے چند حقوق ہیں جو کہ گرفتاری کے عمل سے لے کر عدالت میں پیشی تک مستقل فعال رہتے ہیں۔ ملک استاد شریف گردیزی خان، آپ دھوکہ دہی کے الزام میں تعزیرات پاکستان کی دفعہ 420 کے تحت زیر حراست ہیں۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ پولیس اس بات کی ذمہ دار ہے کہ وہ آپ کو حراست کی وجہ سے خبردار کرے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ فوری وکیل تک رسائی اور اس سے مشورہ کرنا بھی آپ کا حق ہے۔ جی میں فوراً آتا ہوں۔ اگر آپ کو ایک ایسے جرم کے الزام میں گرفتار کیا جاتا ہے جس کی سزائے موت ہے تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ بلا معاوضہ وکیل کی خدمات مہیا کرے۔ تفتیش کے دوران پولیس والے آپ کو بولنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ خاموش رہنا اور جواب سے انکار کرنا آپ کا حق ہے۔ سچ بتاؤ، ورنہ ہمیں پتا ہے کہ سچ کیسے اگلوایا جاتا ہے۔ دیکھو نا، ہمیں بتا دو اور اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ ناظرین یاد رکھیے، یہ آپ کا دستوری حق ہے کہ آپ پر تشدد نہ ہو۔ اس کا مطلب نہ صرف یہ ہے کہ پولیس کا آپ پر تشدد کرنا ممنوع ہے، بلکہ غیر قانونی طریقے سے جمع کیا گیا ثبوت عدالت میں پیش کرنا بھی ناقابل قبول ہو سکتا ہے۔ جناب یہ سب کیسے ہوا؟ کسی نے آپ پر تشدد تو نہیں کیا؟ بہتر ہے کہ آپ ان کے ساتھ بات سے پرہیز کریں۔ یاد رکھیں کہ یہ پولیس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو 24 گھنٹے کے اندر اندر مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرے۔ جب عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا تو 4 میں سے ایک چیز متوقع ہے۔ نمبر 1، مجسٹریٹ فوری رہائی کا حکم دے سکتا ہے اگر وہ یہ سمجھے کہ گرفتاری غلط بنیادوں پر کی گئی۔ نمبر 2، وہ مزید 15 دن کے لیے پولیس کی تحویل میں بھی دے سکتا ہے تاکہ تفتیشی رپورٹ مکمل کی جا سکے اور شواہد بھی۔ نمبر 3، اگر ضمانت مل جائے تو تم اپنی سابقہ زندگی کی طرف لوٹ کر جا سکتے ہو جب تک کہ عدالت سے حاضری کا دوبارہ فرمان نہ ملے۔ نمبر 4، ضمانت نہ ملنے کی صورت میں جیل بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ اسے عدالتی تحویل کہتے ہیں۔ یہ تب تک جاری رہتی ہے جب تک کہ عدالت کا بلاوا نہ آئے۔ امید ہے کہ تمہیں بیل مل جائے گی۔ ہم کل کمرہ عدالت میں ملیں گے۔ مگر بیل نہیں ملی۔ دیکھنا تو صحیح تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ منصفانہ سماعت کا حق آپ کو پاکستان کی تمام عدالتوں میں حاصل ہے، جس میں مندرجہ ذیل چیزیں آتی ہیں۔ 1، ایک غیر جانبدار اور منصف جج کا حق۔ 2، جب تک کہ الزام ثابت نہ ہو بے قصور سمجھے جانے کا حق۔ 3، دلائل کو سمجھے جانے اور اپنی موجودگی میں ٹرائل کا حق۔ 4، اعتراف جرم نہ کرنے کا حق۔ 5، قانونی نمائندگی کا حق۔ 6، ہر اقدام کا قانون کے مطابق ہونا ضروری ہے، لہٰذا غیر قانونی طریقے سے اکٹھا کیا گیا ثبوت قانون کی نظر میں ناقابل قبول ہو سکتا ہے۔ 7، پبلک ٹرائل کا حق بشرطے کے امن کے خدشات لاحق نہ ہوں۔ شہریوں، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ گرفتاری سے آپ کے حقوق ختم نہیں ہو جاتے بلکہ جوں کے توں رہتے ہیں۔ عدلیہ کا کام ہے کہ ہمیں اور ہمارے معاشرے کو محفوظ رکھے، لہٰذا اپنے حقوق کو یاد رکھیے اور انصاف کی فراہمی میں مددگار ثابت ہوں، کیونکہ ایک باخبر شہری ایک با اختیار شہری ہوتا ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ کر کے بتائیں کہ مندرجہ بالا حقوق میں سے کون سا حق آپ کے لیے اہمیت رکھتا ہے۔